نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ماہ ذی الحجہ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ سو آج ہمارا موضوع گفتگو بیت رضوان ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ الفتح ورس نمبر 18۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ یقیناً اللہ رب العزت ان مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کر رہے تھے۔ اور اس درخت کے نیچے جہاں یہ بیعت لی گئی اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیعت کر رہے تھے، ان مومنین سے اللہ رب العزت راضی ہو گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فعلم فی قلوبہم، پس اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل سکینۃ علیہم، پس ان پر سکینہ اطمینان اتارا۔ واثابہم فتحا قریبا، اور بطور انعام انہیں قریبی فتح عطا فرمائی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیت رضوان کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اس کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، اور یہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوئی جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے مکہ تشریف لے کے گئے، اور مقام حدیبیہ پہ آپ نے ٹھہراؤ کیا، وہاں آپ ٹھہر گئے، اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا قاصد بھیجا۔ اس کی تفصیلات میں ابھی آؤں گا، لیکن اس مقام حدیبیہ پہ جس درخت کے نیچے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیعت کی، تو اللہ رب العزت نے وہ جو بیعت کرنے والے اصحاب تھے انہیں اپنی رضا عطا فرما دی۔ جو ٹائٹل انہیں ملا وہ اللہ کی رضا کا ملا۔ بیعت حضور سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے
حکم نازل فرما دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، کہ جو درخت کے نیچے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر، آپ کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ جو رضی اللہ ہے، اس سے بیعت رضوان ہے، اور یہ بیعت درخت کے نیچے ہوئی، اور وہ درخت ثمر ببول کا درخت، جسے انگلش میں اکیشا ٹری کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی۔ اب جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی وہ درخت بھی امر بن گیا، اس درخت کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ بیعت کرنے والے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور حضور کے دست اقدس پر بیعت ہونے والے وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے، حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ ہم دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ندا دی، پکارا، لوگوں کو پکارا، منادی دی، اے لوگوں بیعت کرو، روح القدس اتر آئے ہیں، یعنی جبریل امین بھی آ گئے ہیں، حکم لے کے آ گئے ہیں، بیعت کرو۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف دوڑے آئے، اور جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما تھے وہ درخت ببول ثمر کا یعنی اکیشا ٹری تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور جب صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس پہ بیعت فرمائی تو اللہ رب العزت نے ان پر اطمینان اتارا، سکینہ اتارا۔ پہلے رضا کا ٹائٹل دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور پھر کیا ارشاد فرمایا، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، کہ پھر اللہ رب العزت نے ان پر سکون اتارا، اطمینان اتارا، سکینہ اتارا، اور پھر ساتھ ہی قریبی فتح کی بشارت بھی دے دی۔ اور قریبی فتح کیا ہوئی کہ صلح حدیبیہ ہو گیا، پھر اس کے بعد فتح خیبر ہوئی، فتح مکہ بھی ہوا، اور دیگر فتوحات اور خیر کے دروازے کھل گئے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیعت رضوان کا ذکر کیا۔ اب بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ جو احباب ابھی تشریف لائے ہیں ان کے لیے پھر میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں کہ بیعت رضوان یعنی اللہ نے جو انہیں اپنی رضا کا ٹائٹل دیا اس سے بیعت رضوان بنی، اور یہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے بیعت ہوئی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اب یہ بیعت رضوان کیوں ہوئی، اس پہ تفاسیر میں اور کتب سیر میں بیان کیا گیا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام حدیبیہ پہ ٹھہرے، آپ نے وہاں سٹے کیا، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلانے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں مکہ میں بھیجا جائے گا، قاصد بنا کر، سفیر بنا کر، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جا کے تم رؤسائے قریش کو، رؤسائے مکہ جو اس وقت لیڈر تھے مکہ کے، انہیں جا کے بتا دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے۔ تو حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہر گئے اور اپنا قاصد بھیجا،
تو پہلا چناؤ جو ہے وہ کن کا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے اور مکہ والے میرا فیصلہ جو ہے وہ نہیں سنیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرا قبیلہ بھی وہاں پہ موجود نہیں، مجھے کوئی پناہ بھی نہیں دے گا۔ لیکن ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو اہل مکہ کے نزدیک بڑا ہی معزز اور محترم ہے، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کی ڈیوٹی لگائی اور ان کو سفیر بنا کے بھیجا کہ تم رؤسائے مکہ کے پاس جاؤ، جو لیڈر ہیں مکہ کے۔ اور اس وقت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ رؤسائے مکہ میں سے آتے تھے، لیڈر تھے۔ آپ قاصد بن کر گئے اور جا کے یہ میسج دیا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ رؤسائے مکہ نے قاصد کا میسج سنا اور انہیں وہاں روک لیا اور یہ بھی کہا کہ اے عثمان، آپ مکہ آ گئے ہیں تو آپ طواف کعبہ کر لیں، آپ طواف کر لیں۔ رؤسائے مکہ نے اجازت دے دی، لیکن یہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت دیکھیے کہ مکہ میں موجود ہیں، طواف کعبہ کی اجازت دے دی گئی، لیکن آپ نے طواف کعبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگے میں اس وقت تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ حضور کے بغیر طواف کعبہ کا بھی انکار کر دیا کہ میں طواف کعبہ نہیں کروں گا، حضور میرے ساتھ ہوں گے، میں ان کے ساتھ اس کعبہ کا طواف کروں گا، اس لیے کہ اس کعبہ کی پہچان کروانے والے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بغیر طواف کعبہ نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ کے اصحاب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضور کی مجلس میں بیان کیا کہ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ وہ مکہ چلے گئے ہیں اور وہ طواف کعبہ بھی کر لیں گے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، عثمان طواف نہیں کریں گے جب تک میں طواف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور بھی جانتے تھے کہ عثمان مجھ سے محبت کرنے والا ہے، میرے بغیر وہ طواف کعبہ نہیں کرے گا، اور حضرت عثمان مکہ میں موجود تھے، کہا میں حضور کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ اور آگے دیکھیے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے گئے تو رؤسائے مکہ نے آپ کو روک لیا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ جب افواہ پھیلی اور یہ خبر جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ اب ہم لوگ
لڑائی کیے بغیر یہاں سے نہیں ٹلیں گے، اب لڑائی ہوگی۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کی دعوت دی، اور یہ بیعت ببول ثمر کے درخت کے نیچے، اکشا ٹری کے نیچے جو ہے یہ بیعت مقرر ہوئی۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں، روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے، 1400۔ بعض روایات میں 1500 کا بیان کیا گیا، 1500 صحابہ کرام موجود تھے۔ بعض میں اس سے کم روایات بھی جو ہے وہ تعداد کو جو ہے وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت تقریباً 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، اور انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کا رسول جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان اصحاب کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں انتم خیر اہل الارض، کہ تم اہل زمین سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ٹائٹل کیا دے دیا کہ تم بڑے ہی بہترین لوگ ہو اس وقت۔ اور جب وہ صحابہ کرام موجود تھے تو یہ یاد رکھ لیں، ان میں خلفائے راشدین بھی موجود تھے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ جب بیعت ہو رہی تھی حضرت عثمان غنی تو مکہ میں موجود تھے، تو وہ بیعت میں کیسے موجود ہوئے؟ یہ شان سمجھنے والی ہے۔ میں اس کو بیان کرنے سے قبل صحیح مسلم کی ایک روایت اور چیپٹر نیم فضائل صحابہ میں جو امام مسلم نے قائم کیا ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد پھر میں ذکر کرتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کیسے وہاں پہ موجود تھے۔ امام مسلم نے جو چیپٹر نیم کام کیا ہے من فضائل اصحاب الشجرۃ اہل بیت رضوان رضی اللہ عنہم، کہ اصحاب شجرہ یعنی جنہوں نے درخت کے نیچے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے فضائل میں سے ام مبشر بیان کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، ان اصحاب شجرہ میں سے کوئی شخص بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے حضور کے دست اقدس پہ وہ بیعت کر رہے ہیں، حدیبیہ کا مقام ہے، اور حضور نے انہیں خوشخبری کیا دی کہ یہ دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب جو میں نے ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، وہ تو مکہ میں گئے ہوئے تھے، قاصد بن کے گئے تھے، آپ کا میسج اور پیغام لے کر گئے تھے۔ تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ڈیوٹی حضور نے لگائی، اس ڈیوٹی پہ وہ چلے گئے، اور حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے اللہ، عثمان تیرے کام پہ لگا ہوا اور تیرے رسول کے کام پہ لگا ہوا ہے۔ سو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مارا اور فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ اب حضرت عثمان
غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو دیکھیں کہ اس بیت رضوان میں آپ موجود نہیں ہیں، بیعت ہو رہی ہے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہاتھ پہ اپنے دست مقدس پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ تو میرا ہے لیکن دوسرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہو گیا، جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے بہتر اور افضل ہے۔ اور یہاں پہ بیعت ہو رہی ہے، یہاں پہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کر رہے ہیں، اور اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرما دیا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے جان عالم، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جو بیعت رضوان ہو رہی ہے، وہ جو صحابہ کرام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہیں، جمع ہیں، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی رضا بھی نازل کی، اور ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے دلوں میں تھا اللہ نے اس کو بھی جان لیا کہ یہ وفادار لوگ ہیں، ان پہ اطمینان اور سکینہ بھی جو ہے وہ نازل فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں قریبی فتوحات بطور انعام عطا فرما دیں۔ ادھر بیعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ اے حبیب، یہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ یہ بیعت رضوان، اور جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے مکان کی چھت پہ آئے، اور آپ نے جھانکا، پھر ان لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ موجود ہیں، بغاوت کر رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تم بتاؤ کہ اس دن کو یاد کرو جس دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل احد پہ موجود تھے، پہاڑ احد کے پہاڑ پہ موجود تھے۔ آپ نے اگر آپ مدینہ گئے ہیں تو جبل احد بھی گئے ہوں گے، اس پہاڑ کو بھی دیکھا ہوگا۔ اب جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ اس پہاڑ پہ گئے تو وہ ہلنے لگا۔ اب جب ہلنے لگا تو حضور نے کلام فرمایا، اور کلام ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا، اے پہاڑ ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر سوائے نبی، صدیق اور 2 شہیدوں کے اور کوئی نہیں۔ حضور کلام کس سے فرما رہے ہیں؟ پہاڑ سے۔ اور یہ کلام حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب فرمایا تو اس پہاڑ نے اس کلام کو سن لیا۔ اللہ اکبر، سنا اور اطاعت بھی کی، بالکل پہاڑ ساکت ہو گیا وہ۔ اور حضور نے احد کے پہاڑ کے حوالے سے یہ بھی بیان فرمایا کہ میں اس احد پہاڑ سے محبت رکھتا ہوں، اور یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ احد پہاڑ کے جب فضائل آئیں گے تو اس کو میں ذکر کروں گا،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم اس چیز کی گواہی نہیں دیتے؟ کیا اس کلام کو تم نے نہیں سنا تھا؟ ان سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم وہ دن بھی یاد رکھو کہ جو بیت رضوان کا دن تھا، وہ حدیبیہ کے مقام پر جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی دونوں مبارک ہاتھوں کے لیے فرمایا یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ دونوں ہاتھوں کے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ سب لوگوں نے گواہی دی ہاں اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں، اسی لیے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، 2 نوروں والے۔ اس مہینہ میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالی ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس جتنا میں نے بیت رضوان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں کم و بیش 1400 یا 1500 صحابہ کرام موجود تھے، جن میں خلفائے راشدین بھی موجود تھے اور جن کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت نے انہیں اپنی رضا کا ٹائٹل دے دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون، کہ جب وہ بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب صحابہ کرام سے رب راضی ہے تو آج کے پرفتن دور میں تم صحابہ کے خلاف کیوں زبانیں تان جو ہے وہ دراز کرتے ہو؟ ان کے مشاجرات جو ہیں وہ ان تک، وہ جانے اللہ جانے۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم صحابہ کرام کا ادب و احترام رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔